اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر حج میں ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو انسان کی ساری محنت ضائع کر سکتی ہیں، کیوں کچھ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے، ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے اور اتنے عبادت کے باوجود بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور آخر وہ کون سی اعمال ہیں جن سے اللہ تعالی نے حالت احرام میں سختی سے منع فرمایا ہے۔ حج یہ صرف ایک سفر نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا روحانی امتحان ہوتا ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں انسان اپنے گھر، کاروبار، آرام، خواہشات سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا بھر سے ایک ہی لباس میں، ایک ہی میدان میں، ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب برابر۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر حج اتنی بڑی عبادت ہے تو پھر اللہ نے اس کے دوران اتنی پابندیاں کیوں رکھی ہیں؟ کیوں احرام باندھتے ہی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ کیوں انسان کو اپنی خواہشات تک پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حج صرف جسم کا سفر نہیں، نفس کا امتحان بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جو ان میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ شہوت کی بات کرے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ غور کیجئے، اللہ تعالی نے صرف عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ اخلاق، صبر اور نفس پر کنٹرول کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج صرف طواف، سعی اور وقوف عرفہ کا نام ہے، حالانکہ حج انسان کے صبر، نیت، اخلاق اور اطاعت کا امتحان بھی ہے، اور اسی لیے بعض غلطیاں ایسی ہیں جو حج کی روح کو ختم کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی میاں بیوی کا تعلق۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو سیریسنس سے نہیں لیتے، حالانکہ فقہا نے واضح لکھا ہے کہ اگر حالت احرام میں، وقوف عرفہ میں پہلے میاں بیوی کا جسمانی تعلق ہو جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، کیونکہ اللہ تعالی نے حج کے دوران انسان کو اپنی خواہشات تک سے روک دیا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن میں رفث سے منع فرمایا، جس میں فحش، گفتگو اور ازدواجی تعلق دونوں شامل ہیں۔ فقہ حنفی سمیت جمہور علماء کے نزدیک اگر جماع وقوف عرفہ سے پہلے ہو جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی حج مکمل کرنا اور بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوتی ہے۔ سوچئے، انسان پوری زندگی حج کا انتظار کرے، لاکھوں روپیہ خرچ کرے اور پھر ایک غلطی سب کچھ خطرے میں ڈال دے۔ اسی لیے حج صرف عبادت نہیں، ڈسپلن بھی ہے۔ دوسری بڑی غلطی گناہوں کو معمولی سمجھ لینا۔ کچھ لوگ حج پر جا کر بھی غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس دوران فحش بات اور گناہ نہ کیا، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں دوستو کہ صرف حج کافی نہیں، حج کے دوران گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آج بعض لوگ طواف کرتے ہوئے بھی موبائل پر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج ہیوملٹی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اپنے نفس کو توڑنا سکھاتا ہے۔ تیسری بڑی غلطی ریاکاری۔ کچھ لوگ حج عبادت کے لیے کم اور دکھاوے کے لیے زیادہ کرتے ہیں، ہر جگہ تصاویر، ہر وقت اپڈیٹس، ہر عبادت کی نمائش، حالانکہ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت اللہ کے لیے نہ ہو تو انسان ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ چوتھی غلطی، احرام کے آداب کو معمولی سمجھنا۔ حالت احرام میں خوشبو لگانا، بال یا ناخن کاٹنا، مردوں کا سلا ہوا کپڑا پہننا، شکار کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب ممنوع ہے، لیکن بہت سے لوگ
پریپریشن ہی نہیں کرتے، بغیر علم کے حج پر چلے جاتے ہیں اور پھر انجانے میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے علماء ہمیشہ کہتے ہیں کہ حج سے پہلے حج سیکھو، کیونکہ عبادت بغیر علم کے خطرناک ہو سکتی ہے۔ پانچویں بڑی غلطی لوگوں کو تکلیف دینا۔ بعض لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے دوسروں کو دھکے دیتے ہیں، بوڑھوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک مستحب عمل کر سکیں، حالانکہ اسلام میں مسلمان کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی اصل مقصد اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ لوگوں کو تکلیف دے کر عبادت کرنا۔ چھٹی غلطی غصہ۔ حج میں تھکن ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، ویٹنگ ہوتی ہے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر بیٹھتے ہیں، گائیڈ سے لڑائی، ہوٹل والوں سے بحث، ساتھیوں سے ناراضی، حالانکہ حج انسان کے اخلاق کا امتحان ہے۔ اگر انسان طواف تو کر لے مگر اخلاق کھو دے تو پھر اس نے حج کی روح نہیں سمجھی۔ ساتویں غلطی صرف ظاہری حج کرنا۔ کچھ لوگ جسم سے حج کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، ان کی زبان لبیک کہتی ہے مگر دل دنیا میں ہوتا ہے۔ حج کا اصل مقصد اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ دوستو، اپنے غرور کو توڑنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اگر انسان حج سے واپسی آ کر بھی وہی پرانا انسان رہے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ حج صرف مکہ جانے کا نام نہیں، حج اللہ کی طرف واپس آنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر سوال یہ ہے، مقبول حج کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ حج جس کے بعد انسان بدل جائے، اس کے اخلاق بدل جائیں، اس کی زندگی بدل جائے، اس کے گناہ کم ہو جائیں، اس کا دل نرم ہو جائے۔ آج بعض لوگ حج سے واپس آ کر حاجی تو بن جاتے ہیں مگر ان کے اخلاق نہیں بدلتے، وہی جھوٹ، وہی غرور، وہی ظلم، وہی تکبر۔ حالانکہ حج انسان کو ہمبل بنانے آتا ہے۔ میدان عرفات میں لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اصل حیثیت صرف بندگی کی ہے۔ نہ پیسہ ساتھ جائے گا، نہ اسٹیٹس، نہ شہرت، آخر میں صرف اعمال رہ جائیں گے۔ اور شاید یہی حج کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان دنیا کی بھیڑ سے نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، ٹوٹ جائے، رو دے اور واپس ایسا لوٹے جیسا نئی زندگی ملی ہو۔ اس لیے اگر کبھی اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو صرف سوٹ کیس تیار نہ کیجیے، اپنا دل بھی تیار کیجیے، کیونکہ حج صرف سفر نہیں، یہ پوری زندگی بدل دینے والی عبادت ہے۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی واقعی انسان کی ساری محنت خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ حج کو گئے ہیں تمام کے اللہ تبارک و تعالی حج کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔